بلوچستان میں ایک اور بیٹی غیرت کے نام پر مار دی گئی۔ وہ لڑکی جو صرف اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسے غیرت کے نام پر بھوکے بھیڑیوں نے قتل کر دیا۔ کیا اس کے جرم کی نوعیت اتنی سنگین تھی کہ اسے زندگی سے محروم کر دیا جاتا؟ کیا اپنی مرضی سے شادی کرنا اس معاشرے میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا موت ہے؟ افسوس ہے کہ ہماری توجہ ہمیشہ اس پر ہوتی ہے کہ لڑکی بھاگ کیوں گئی۔ کاش کوئی یہ سوال بھی اٹھائے، لڑکی کو بھاگنے پر مجبور کس نے کیا؟ اس ملک کے کئی گھروں میں بیٹی کی مرضی پوچھنا غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور جب وہی بیٹی اپنا حق مانگتی ہے تو اس پر تہمت، تشدد اور آخرکار موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ لعنت ہے ایسی غیرت پر، لعنت ہے اس رسم و رواج پر جہاں بیٹی کا حق، اس کی خواہش، اس کا خواب سب کچھ رون دیا جاتا ہے۔ یہ قتل اس لمحے سے شروع ہو چکا تھا جب اس کے ماں باپ نے اس کی مرضی کو گناہ سمجھا، جب اس کے جذبات کو جاہلانہ انا کی دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور کیا گیا۔ خدا کے بندوں، نکاح لڑکی کا شرعی حق ہے۔ شریعت نے بھی ماں باپ کو محافظ بنایا ہے، مالک نہیں۔ اور جب بیٹی کو تحفظ دینے والے ہی اس کی مرضی کو جرم سمجھیں تو پھر وہ یا تو خاموش ہو کر ساری زندگی سسکتی ہے یا آخری امید کے طور پر بھاگ جاتی ہے۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جو بلوچستان میں ہوا۔ پگ اور غیرت کی قبر کھودی گئی اور ایک بیٹی کو دفنا دیا گیا، لیکن اصل مجرم اب بھی زندہ ہیں۔ وہ سوچ، وہ نظام، وہ باپ، وہ بھائی جو اللہ کے دیے گئے حق کو اپنے پاؤں تلے روندتے ہیں۔ یاد رکھو، جس دن اس معاشرے نے بیٹی کی بات سننا سیکھ لی، اس دن ایسے جنازے رک جائیں گے۔ میں بطور ایک دینی طالب علم کے اس قتل کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور ریاست سے مطالبہ پوری قوم کا یہی ہے کہ اس قسم کی بدقماش ماں باپ، بھائی، چاچوں، ماموں کو اپنی موت کو سامنے دیکھ کر وہ نہ روئی، نہ چیخی، نہ چلائی۔ اتنے ہجوم میں دلیری سے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی کہ یعنی صرف گولی کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مقتل سجانے والوں نے قرآن مجید لڑکی کے ہاتھوں سے تو لے لیا، مگر اس قرآن مجید کو پڑھ کر تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے ہجوم کو بٹھاتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ آج خدا کی زمین پر دو لوگوں کو اپنی مرضی اور پسند سے شادی کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سے قتل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔